السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج محترم والدین سے ایک انتہائی اہم مسئلہ ڈسکس کرنا ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو ہم بچوں کو جیب خرچ دیتے ہیں، بچے ان سے کیا خریدتے ہیں۔ آج ہم ذرا اس کا جائزہ لیں گے، اس کے کیا نقصانات اور اس کے کیا فوائد اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انتہائی مختصر سے وقت میں ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس پر ڈسکس کریں گے۔ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ جب بچوں کو پاکٹ منی دیتے ہیں، اور اکثر والدین جو ہیں وہ جان چھڑوانے کے لیے دیتے ہیں، یعنی ہم نے بچوں سے جان چھڑوانے کے لیے عام طور پر 2 طریقے کار میں ہم نے ایجاد کر رکھے ہیں۔ ان میں سب سے پہلا اور بہت زیادہ معروف طریقہ تو یہ ہے کہ جب بچہ ڈسٹرب کرے، ماں کو تنگ کرے، باپ کو تنگ کرے، یا وہ ضد کر رہا ہو، تو ہم کیا کرتے ہیں، ہم اس کو موبائل پکڑا دیں گے۔ بچوں کو موبائل دینے پر تو انشاءاللہ تعالی ہم پھر کبھی ڈسکس کریں گے، لیکن ایک جو دوسرا طریقہ جو اس سے بھی زیادہ کامن ہے اور جو اس سے زیادہ سستا بھی ہے، اور وہ ہے بچوں کو پیسے دینے کا، کہ باپ بچوں کو پیسے دے دیں کہ ٹھیک ہے بچہ ضد کا ہے تو آپ بھی یہ پیسے لے لو، جا کے اپنی مرضی کی چیز لے لو، اور جو ہے مجھے ڈسٹرب نہ کرو۔ اور ماں بھی جب گھر کے کاموں میں مصروف ہے اور جب بچے اس کو تنگ کرتے ہیں تو ماں اس کو کیا کرتی ہے، اور بچوں کو پیسے دے دیتے ہیں کہ آپ جا کے اپنی مرضی کی آپ چیزیں لے لیں، اور آپ وہ کھانا شروع کر دیں، اور آپ یا کوئی چیز خرید لیں، تو کم از کم مجھے آپ اپنا کام کرنے دیں۔ اچھا، ہم یہ پوچھتے ہیں کہ کبھی آپ سے بچوں نے پیسے لیے ہوں اور بچے ان پیسوں سے جو چیزیں جا کے خریدتے ہیں، کبھی آپ نے جائزہ لیا کیا کبھی بچوں نے ان پیسوں سے اپنے لیے کبھی فروٹ خریدا ہے، کبھی بچوں نے ان پیسوں سے اپنے لیے بادام خریدے ہیں، اگرچہ بہت مہنگے ہیں، لیکن بہرحال جتنا ان کو جیب خرچ ملتا ہے اسے کچھ نہ کچھ تو لیے جا سکتے ہیں، چھوٹی پیکنگ والے لیے جا سکتے ہیں۔ اور کیا کبھی آپ نے لسٹ بنائی ہے، کبھی آپ نے اس بات پر یعنی آپ کو پریشانی بھی ہوئی، آپ نے کبھی سوچا بھی کہ یہ جو بچوں کو ہم پیسے دیتے ہیں بچے ان سے کیا کچھ خرید رہے ہیں؟ تو حقیقت یہ ہے کہ بچے ہمیشہ اپنی تربیت اور اپنی صحت خراب کرنے والی چیزیں زیادہ تر اس پاکٹ منی سے بچے جو ہیں وہ خریدتے ہیں۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں۔ ایک اسکول میں کلاس کے اسٹوڈنٹس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا۔ بچوں نے آپس میں پاکٹ منی جمع کر کے کمیٹی ڈالی، اور وہ جب تھوڑے سے پیسے اکٹھے ہوئے جس کی وہ کمیٹی نکلتی تھی، وہ پیسے بھی جمع کر لیے جاتے تھے، اور پھر 3-4 بچوں نے وہ پیسے جمع کر کے والدین سے چوری چھپے موبائل خرید لیا، کیونکہ موبائل تو قسطوں پر دینے والے گلی گلی محلے محلے میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ کب اس بات کی جانچ پڑتال کرتے ہیں کہ بچوں کو موبائل دینا ہے یا نہیں۔ بچے ان کے پاس گئے اور انہوں نے وہ پیسے اس کو دیے، اور سم بھی کہیں سے ارینج کر لی۔ یہ بھی کوئی مشکل مرحلہ نہیں رہا بچوں کے لیے، اور بچوں نے وہ موبائل جو ہے، اور بہت دیر کے بعد جب معاملہ بہت یعنی بگڑ گیا تو والدین کے علم میں آیا کہ یہ پیسے اس طریقے سے جمع ہوئے، اور بچوں نے اس پاکٹ منی کا کیسے استعمال کیا، اور انہوں نے کیسے جو ہے انہوں نے اپنے لیے موبائل ارینج کر لیا۔ تو اب دیکھیے، جب ہم والدین کو کہتے ہیں کہ آپ بچوں کو پاکٹ منی جو دینے کا معاملہ ہے نا، یہ بہت سیریس اور بڑا سینسٹیو معاملہ ہے، آپ اس کے اوپر ذرا غور کیجئے، اور بلکہ آپ بچوں کو پاکٹ منی مت دیجئے، چھوٹے بچوں کو۔ تو بچے کیا دلائل دیتے ہیں والدین کو، بچوں کے آپ دلائل سنیے۔ بچے کہتے ہیں جی دیکھیں، میرے جو کلاس فیلوز ہیں، امی ابو جان، وہ تو بہت زیادہ پیسے لے کر آتے ہیں، اور جب ان کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے وہ چیز لے لیتے ہیں، اور میں پھر دوسروں کی طرف دیکھتا رہتا ہوں تو مجھے تو بڑی شرمندگی جو ہے وہ اس میں محسوس ہوتی ہے، اور مجھے دوسروں سے چیزیں مانگنی پڑتی ہیں۔ اور اس طرح کے کچھ دلائل جو ہیں وہ بچے والدین کو دیتے ہیں، اور والدین کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، ان کو بھوک لگ سکتی ہے اور ان کو ضرورت پڑ سکتی ہے تو ان کو پیسے دینا تو بہت ضروری ہے، اور روٹین بن گئی ہے۔ بچوں نے یونیفارم پہنی ہے، بچوں نے ناشتہ کرنا ہے اسکول آنے کے لیے، بچوں نے بیگ لینا، اور بچوں نے پاکٹ منی، اور ماں جو ہے وہ بچوں کی جیب گرم کر کے بھیج دے کہ کہیں میرا بچہ دوسروں کے سامنے شرمندہ نہ ہو۔ گویا یہ ایجوکیشن کا ایک حصہ ہم نے بنا دیا۔ اچھا، والدین کے پاس بھی کچھ دلائل ہیں، اس میں 2 سب سے بڑے دلائل ہیں جن کو بنیاد بنا کے والدین کہتے ہیں جی بچوں کو پاکٹ منی دینا بہت ضروری ہے، اور بہت زیادہ دینا ضروری ہے۔ اس میں سب سے پہلا جو یعنی جواب بناتے ہیں والدین، جو سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی دیکھیں، بچوں کو فائنینشیل مینجمنٹ بھی تو ہم نے سکھانی ہے، بچوں کو کہاں خرچ کرنا ہے، کیسے خرچ کرنا ہے، کتنا خرچ کرنا ہے۔ تو جب تک ہم بچوں کو پیسے نہیں دیں گے تو بچوں کو یہ عادت کہاں سے ان کے اندر یہ ڈیولپ ہوگی۔ تو ہم ان سے یہ سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے بندو دیکھو، بچوں کی تو کل کو شادیاں بھی ہونی ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ ہم کلاس 1 کے بچوں کو ہی شادی کے معاملات بھی سکھانا شروع کر دیں؟ ہم کلاس پرائمری کے جو اسٹوڈنٹس ہیں یا میٹرک کے جو اسٹوڈنٹس ہیں، ہم ان کو یہ سکھانا شروع کر دیں کہ شادی کی پہلی رات آپ نے کیسے مینج کرنی ہے؟ اور اللہ کے بندوں، بچے جب کمانا شروع کریں گے اور جب بچے اس سٹیج کو پہنچیں گے تو انشاءاللہ ان کو فائنینشیل مینجمنٹ بھی آ جائے گی۔ ہر چیز کا ایک وقت ہے، ایک طریقہ ہے، اور ایک کام یعنی کام کرنے کا ایک وقت اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھا ہے۔ جب ان پر وہ آئے گا تو ان کو فائنینشیل مینجمنٹ بھی ہم سکھا لیں گے۔ اور پھر ہم یہ سوال کرتے ہیں کہ کیا بچوں کو اندھا دھند اور بے دریغ پیسے دینے سے ان کو فائنینشیل مینجمنٹ آ گئی، یا انہوں نے صرف فضول خرچی اور علم غلم چیزیں ہی انہوں نے کھانا سیکھی ہیں؟
تو یقیناً آپ کا جواب دوسری آپشن پر ہی ہوگا کہ بچوں نے یقیناً اس پاکٹ منی سے زیادہ تر فضول چیزیں کھانا اور بے مقصد چیزیں کھانا اور اپنی صحت جو ہے وہ اس کو خراب کرنے کی چیزیں ہی زیادہ انہوں نے کھانی سیکھی۔ اچھا، دوسرا بڑا سوال والدین کا یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بچوں کو پاکٹ منی دیں گے تو بچوں میں کانفیڈنس نہیں آئے گا۔ تو میں یہ کہتا ہوں انتہائی معذرت کے ساتھ کہ آپ اگر یہ سمجھتے ہیں کہ بچوں کو اس لیے پیسے دینا ضروری ہیں اور ان کی جیب گرم رکھنا ضروری ہے کہ ان میں کانفیڈنس آئے، تو آپ بچوں کے کندھوں پر ایک کلاشن کوف لٹکا کے گھر سے ان کو نکالیے اور ان کے بیگ میں پسٹل بھی ڈال دیجئے۔ جب کوئی بچہ اپنے بیگ میں پسٹل ڈال کے یا وہ اپنے کندھے پہ کلاشن کوف لٹکا کے گھر سے نکلے گا نا، تو آپ دیکھیے وہ کتنے کانفیڈنس سے نکلتا ہے اور اس کے اندر کتنی تم تراک اور کتنی شان و شوکت اس کی چال ڈال میں کتنا کانفیڈنس پیدا ہو جائے گا۔ یہ کانفیڈنس پیدا کرنے کا عجیب، یعنی ہم نے بچوں کی تباہی کا یہ طریقہ ہم نے ایجاد کر لیا کہ اس سے بچوں میں کانفیڈنس آتا ہے۔ اللہ کے بندو، جس بچے میں نماز پڑھنے سے کانفیڈنس نہیں آ رہا، اللہ کے سامنے جھکنے سے کانفیڈنس نہیں آ رہا، قرآن پڑھنے سے کانفیڈنس نہیں آ رہا، اسکول میں جا کر علم حاصل کرنے سے کانفیڈنس نہیں آ رہا، کانفیڈنس حاصل کرنے کے تو اصل طریقے یہ تھے کہ ان کو ایسا علم دیا جائے، ان کو رب کے سامنے جھکنا سکھایا جائے، ان کو قرآن کا ترجمہ پڑھنا آ جائے، قرآن کا ترجمہ سیکھ جائیں اور پھر ان کے اندر ایک کانفیڈنس ہو۔ صحیح علم اور تربیت کی بنیاد پر یہ پیسے دے کر بچوں میں کانفیڈنس یعنی پیدا کرنے کا یہ طریقہ بہرحال ماہرین نفسیات نے نہ تو ایجاد کیا ہے اور نہ آپ کو کسی حکمت کی کتاب میں ملے گا، اس لیے اس کے اوپر بھی غور کرنا بہت ضروری ہے۔ البتہ یہ ضرور ہوگا کہ پیسے جب آپ ان کو دیں گے اور آپ اندھا دھند دیتے جائیں گے تو بچوں میں یہ کانفیڈنس تو ضرور آئے گا کہ بچے بے دھڑک ہر چیز خریدنا شروع کر دیں گے، اور بچے جو ہیں وہ پھر ایک دن ایسا آئے گا کہ بچے وہ پیسے جمع کر کے آپ سے چوری چھپے موبائل خرید لیں گے، اور پھر آپ کو تب پتہ چلے گا جب بہت زیادہ پریشانی کا آپ کو اس کانفیڈنس کی وجہ سے آپ کو یعنی سامنا کرنا پڑے گا، اور بعض اوقات پورے خاندان کو اس خرابی کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اچھا جی، اب اس ضمن میں پھر کرنے کے کام کیا ہیں، میں ذرا چند چیزیں اس حوالے سے بھی آپ کے گوش گزار کر دوں۔ سب سے پہلی بات تو اس سلسلے میں ضروری ہے، اگر ہم بچوں کو جیب خرچ سے بچانا چاہتے ہیں اور جیب خرچ کی آڑ میں ہم جو بچوں میں بری عادات پیدا ہو رہی ہیں ان سے ہم بچانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلا کرنے کا کام یہ ہے کہ بچوں کو اپنے اعتماد میں لیجئے۔ بچے اپنی تمام ضروریات آپ سے شیئر کر سکیں، آپ کو بیان کر سکیں کہ مجھے اس چیز کی ضرورت ہے، اور پھر آپ بحیثیت والدین خود یہ فیصلہ کریں کہ بچوں کو یہ چیز لے کر دینا ضروری ہے، یہ چیز کے لیے بچوں کو پیسے دینا ضروری ہیں۔ اور دوسرا کرنے کا کام یہ ہے کہ بچوں کی چھوٹی موٹی جو ضرورت کی اشیاء جی وہ آپ گھر میں کیوں نہیں لا کے رکھتے، آپ کو گھر میں لا کے رکھنی چاہیے۔ جب بچے یونیفارم گھر سے لیتے ہیں یعنی والدین ارینج کرتے ہیں، بچوں کی بکس وغیرہ والدین ارینج کرتے ہیں، بچوں کے جوتے والدین ارینج کرتے ہیں، تو ان کی اسٹیشنری کی جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں جو انہوں نے بریک میں کھانا پینا ہے یا جو انہوں نے ان کی دوسری ضروریات ہیں وہ والدین گھر میں کیوں نہیں لا کے رکھ سکتے، آپ وہ گھر سے بچوں کو چیزیں دینے کی آپ یہ عادت ڈالیے۔ اور ایک انتہائی سینسٹیو میں بات بھی یہاں کرنے لگا ہوں معذرت کے ساتھ کہ بچوں کی کبھی کبھی تلاشی بھی لیجئے، ان کے بیگ کی اور ان کی پاکٹس کی، ان کی جیبوں کی، اگر وہاں سے زیادہ پیسے ان کے بیگ سے یا ان کے کپڑوں سے زیادہ یعنی جتنے پیسے آپ نے ان کو دیے ہوئے ہیں ان سے زیادہ نکل آئیں تو پھر یہ آپ کے لیے بہت بڑی پریشانی کی بات ہونی چاہیے اور پھر آپ کو اس کا حل بھی کرنا چاہیے۔ اور اسی طرح سے ایک اور کام یہ بھی کرنے والا ہے اس سلسلے میں بچوں کو فضول خرچی اور پاکٹ منی کے ذریعے تباہی کی طرف جانے سے بچانے کے لیے کہ بچوں کے اسکول کی فیس، ان کے کالج کی فیس، حتیٰ کہ یونیورسٹی کی فیس بھی میں یہ عرض کروں گا کہ آپ خود ادا کیجئے۔ یہ دیکھیے بچوں پر بد اعتمادی نہیں ہے کہ آپ ان کو پیسے نہ دے کر بھیجیں، آپ ان کو فیس نہ دے کر بھیجیں، یہ بد اعتمادی نہیں ہے، یہ بچوں کی تربیت کے لیے ان تمام چیزوں کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ اور آخری جو کرنے کا کام ہے وہ یہ ہے کہ رفاہی کاموں میں، مساجد میں، غریبوں میں، ضرورت مندوں میں اور مستحقین میں جب آپ خرچ کرنے لگیں تو وہ بچوں کے ہاتھوں سے آپ کروائیے تاکہ بچوں کو یہ احساس ہو کہ پیسے اصل میں ان جگہوں پر خرچ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیے ہیں۔ اور آخری بات میں آپ سے یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ دیکھیے کس عمر میں کتنے پیسے دینے ہیں، کب دینے ہیں، اس کا فیصلہ بہرحال آپ نے خود کرنا ہے اپنے بچوں کی تربیت اور ان کی تعلیم کا جائزہ لے کر، اور آپ کے بچوں کا آپ کے اوپر کتنا اعتماد ہے یہ اعتماد بھی اس بات کا فیصلہ کرنے میں آپ کو سہولت دے گا۔ لیکن خدا را کبھی بھی بچوں سے جان چھڑوانے کے لیے اور بچوں کو مصروف کرنے کے لیے اور بچوں کو خوش کرنے کے لیے آپ ان کو پیسے مت دیجیے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی اولادوں کی صحیح معنوں میں تربیت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔